سبحان اللہ والحمد للہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم القراۃ الراشدہ جز اول کا 25واں سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے شر و خیر، برائی اور اچھائی۔ آگے پڑھیں گے۔ شر المقال الکذب، خیر الخصال الادب۔ مقال کے مطلب ہوتا ہے بات، اور خصلۃ جمع خصال کے مطلب ہے عادت۔ سب سے بری بات جھوٹ بولنا ہے، اور سب سے اچھی عادت ادب ہے۔ انسان اپنی زندگی میں لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان سے باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان باتوں میں جو سب سے گندی بات، جو سب سے گھٹیا کام ہے، اور جو سب سے نیچ بات کہی جا سکتی ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شر اور خیر یہ دونوں کے دونوں اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ کمپیریزن میں بتایا گیا ہے، مقابلے میں بتایا گیا ہے کہ جو بات ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، ان میں سب سے بری بات یہ ہے کہ آپ ان سے جھوٹ بولیں۔ اور سب سے اچھی عادت جو کہی گئی ہے وہ ادب کہا گیا ہے، کہ ہم جب کسی کا ادب کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری عزت کرتا ہے، وہ بھی ہمارا ادب کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اس لائن سے، اس شعر کے ذریعے سے ہمیں ایک سبق مل رہا ہے کہ ہمیں دوسروں کا ادب کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا رسپیکٹ کرنا چاہیے، سو دیٹ کہ ہم بھی ادب پا سکیں۔ کتاب اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کتابوں کو اگر ادب کریں گے، ان کی عزت کریں گے، تو ہمیں اچھا علم ملے گا۔ تو اس کا نتیجہ بہتر آتا ہے جب ہم کسی کو ہم ادب کرتے ہیں، سامنے والے کی ہم عزت کرتے ہیں، اور ادب و اکرام سے ہم ان کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو پھر آگے دیکھیں گے۔ البخل عیب فاضح والجود ستر صالح۔ فاضح کے مطلب ہوتا ہے رسوا کرنے والا، جود کے مطلب سخاوت، ستر جمع استار کا مطلب ہوتا ہے پردہ، صالح کے مطلب نیک، اور بخل کنجوسی رسوا کرنے والا عیب ہے، اور سخاوت نیک، صالح ستر ہے، پردہ ہے، لباس بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے بخل، اس شعر کی تشریح ہم کر سکتے ہیں کہ جو بخل ہے، جو کنجوسی ہے، یہ بھی بہت بری چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کو بسا اوقات سم ٹائمس انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اور جو سخاوت ہے، جو فیاضی ہوتی ہے، وہ ایک بہترین چیز ہے، جس کے ذریعے سے انسان بہت سارا نیکی کما سکتا ہے، اور لوگوں کے درمیان ان کا ایک الگ پہچان ہوتا ہے، سوسائٹی میں، معاشرے کے اندر ان کا ایک الگ پہچان ہوتا ہے لوگوں کے درمیان۔ تو اس طرح سے سخاوت ایک بہت ہی بہترین چیز ہے جو ہر انسان کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ والعقل قاضٍ عادل والعجب داء قاتل۔ قاضٍ فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں، اور عجب کہتے ہیں خود پسندی، جسے انگلش میں سیلفش کہتے ہیں، اور داء کے مطلب ہوتا ہے مرض، قاتل قتل کرنے والا یعنی مہلک مرض۔ کہہ رہے ہیں عقل انصاف کرنے والا، قاضی ہے، جج ہے، خود پسندی یہ مہلک مرض ہے۔ جب انسان کے اندر خود پسندی آ جاتی ہے، یعنی صرف وہ اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر میرا کیا فائدہ ہے۔ تو اس طرح سے جب سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خود پسند انسان ہے، یہ سیلفش انسان ہے، تو پھر انسان اس کے ساتھ بچتا ہے، اور وہ بھی دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ اسی طرح سے پیش آتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے فائدہ حاصل کرنے سے وہ انسان چوک جاتا ہے، اور پھر لوگوں کے درمیان اور سوسائٹی میں ان کی ایک نیگیٹو ایک امپیکٹ پڑتا ہے۔ آگے چلیں ہم۔
کہ العمر ضیف راحل والمال ذل زائل۔ ضیف کہتے ہیں مہمان کو، ضیف جمع ضیوف، راحل کوچ کرنے والا۔ کہہ رہے ہیں عمر مہمان ہے کوچ کرنے والے کی طرح، سفر کرنے والے مہمان کی طرح ایک عمر ہے، اور مال ڈھلتا ہوا سایہ ہے۔ دیکھیے عمر کو کہا گیا ہے کوچ کرنے والے مہمان سے، اس کی تشبیہ دی گئی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے وہ اس طرح سے کہ جس طرح سے مہمان گھر میں ایک دن کے لیے آتے ہیں، 2 دن کے لیے آتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 دن کے لیے آتے ہیں، یا آج کل کے دور میں تو کچھ گھنٹے کے لیے مہمان آتے ہیں، جس طرح سے وہ آئے اور پھر چلے گئے، ٹھیک اسی طرح سے ایک عمر ہے۔ عمر بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ عمر ایک لمیٹڈ ہے، کچھ دنوں کے لیے ختم ہو جائے گی یہ زندگی، اور پھر انسان اپنے مالک حقیقی سے جا ملے گا۔ اور مال بھی جس طرح سے ڈھلتا ہوا سایہ ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہے پھر وہ ختم ہو گیا وہ سایہ، ٹھیک اسی طرح سے مال آپ کے پاس ابھی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو یہ چیز ہے۔ البر للحب سبب ان البخیل لا یحب۔ کہہ رہے ہیں نیکی یہ محبت کے لیے سبب ہے، بے شک بخیل نہیں چاہا جاتا ہے، نہیں پسند کیا جاتا ہے، یعنی بخیل ہونا یہ لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اور بخل کو لوگ پسند بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو جو بخیل انسان ہوتا ہے سوسائٹی میں ہو یا پھر اپنے رشتہ دار میں ہو یا جن سے بھی ان کے تعلقات ہے، لوگ انہیں پسند نہیں کرتے۔ طہارت الاخلاق من کرم الاعراق۔ عرق جمع اعراق مطلب ہوتا ہے رگ۔ کہہ رہے ہیں اخلاق کا طہارت عزت نفس سے، یہ کہہ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ طہارت کا اخلاق جو ہے طہارت کا اخلاق یہ اچھے خاندان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ الکذب والنمیمت والغدر شر شیمہ۔ شیمت جمع شیم کا مطلب ہوتا ہے اخلاق، یعنی جھوٹ، چغلی یعنی جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، دھوکہ دڑی کرنا، یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ شر شیمہ، شیمہ مطلب عادت۔ تأن فی الامور لا سیما السروری۔ اعتدال برتو معاملات میں، لا سیما خاص طور سے، السروری خوشی میں، یعنی اعتدال کے ساتھ رہو، خاص طور سے جب خوشی کا موقع ہو اس میں اعتدال برتو، ایسا نہ ہو کہ خوشی کے مارے اچھلنے اور کودنے لگو، بلکہ اگر خوشی آئی ہے تو اس میں بھی اعتدال برتو، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی خوشی منانے میں دوسرے آدمی کو وہ آپ کے خوشی منانا سبب بن جائے دوسرے آدمی کو پریشانی میں مبتلا ہونے کا، تو ایسا نہ ہو، بلکہ اعتدال سے کام کرو۔ وعجل الی الخیرات من حذر الفوت۔ کہہ رہے ہیں جلدی کرو خیرات کی طرف، بھاگو خیرات کی طرف، چھوٹنے کے ڈر سے، من حذر الفوت چھوٹنے کے ڈر سے، کہ موقع آیا ہے ابھی نیک کام کرنے کا، خیرات کرنے کا، کچھ لوگوں میں تقسیم کرنے کا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، لوگوں کی مدد کرنے کا، تو ان چیزوں میں آپ جلدی کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع کوئی اور لے لے اور پھر آپ کے ہاتھ سے یہ چیز چھوٹ جائے گی۔ مالک غیر نفس کا، تمہارے لیے صرف تمہارا نفس ہے، مالک نہیں ہے تمہارے لیے، غیر نفس کا تمہارا نفس کے علاوہ، تمہارے لیے صرف تمہارا نفس ہے، لا تکن عنہا ممسکا، لہٰذا تم اس سے غافل نہ ہو، تمہارے لیے تمہارا نفس ہے لہٰذا تم اس سے غافل نہ ہو۔ ابو عطیہ نے اس شعر کو لکھا ہے اور آپ اسے بار بار دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کیسی لگی ہو آپ کو کامنٹ باکس میں بتانا ہے، اور ایک بات بار بار کہی جاتی ہے جو پھر میں کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔